روزہ انسان کے اندر بہت بڑا انقلاب برپا کرتا ہے۔ روزہ دار اور اللہ کے درمیان یہ ایک راز ہوتا ہے۔ سب سے پہلی حکمت اور روزے کا ثمر تقویٰ ہے، جس کی طرف قرآن حکیم نے بلیغ الفاظ میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے بندہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں جانے سے منع فرمایا ہے وہاں حاضر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھے، اپنا دامن سمیٹ کے چلے، دنیا کی علائشوں سے بچ کے انسان چلے، یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ اور اسی کا ثمر ہے، روزے کا ثمر کہہ لو، تقوی کا ثمر کہہ لو، کہ انسان صبر و شکر کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب انسان طلوع فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک للہ، اللہ کے لیے نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اگر اس سے کوئی بات کر بھی لے تو یہ اس کا جواب نہیں دیتا، صرف یہ کہتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں، اس طرح انسان صبر کرتا ہے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کی توفیق اور صبر جیسا جوہر بھی روزے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور شکر جیسا خزانہ بھی روزے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جذبہ ایثار، جذبہ قربانی روزے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یہ بھی روزے کا بہت بڑا ثمرہ ہے۔ جب انسان خود بھوکا ہوتا ہے اسے بھوکے لوگوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، جب انسان پیاسا ہوتا ہے پیاسوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر رسول کائنات علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں لجپالا بڑا بھوکا ہوں، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو کل کائنات کے سردار نے اپنے شکم پاک سے کپڑا اٹھایا تو فرمایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ جذبہ ایثار اور دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے روزہ کے ذریعے۔ اسی طرح روزہ دار کو تزکیہ نفس کا بہت بڑا موقع ملتا ہے، روح کو پاک کرنے کا، نفس کو پاک کرنے کا روزہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کی جسمانی خوراک کم ہو جاتی ہے اور روحانی خوراک زیادہ ہو جاتی ہے، تو لگاتار 1 مہینہ کی مشق سے انسان کی روح کی جولانیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض کاملین اور عرفاء کی روحانی طاقت تو اتنی ہوتی ہے کہ وہ عالم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، عرض کرتا ہے حضور میرے ہاں آپ نے افطاری کرنی ہے۔ پھر ایک اور آیا، حضور میرے ہاں افطاری کرنی ہے۔ 40 بندے آئے، 40 مرید آئے، یکے بعد دیگرے، سب نے عرض کی میرے ہاں افطاری کرنی ہے۔ تو از راہ بندہ نوازی حضرت غوث پاک نے سب کی دعوت قبول فرمائی۔ دوسرے دن وہ تمام کے تمام آپس میں باتیں کر رہے تھے اور فخریہ انداز میں بتا رہے تھے کہ حضرت نے میرے ہاں افطاری کی ہے، حضرت نے میرے ہاں، ایک کہتا نہیں میرے ہاں افطاری کی ہے، دوسرا کہتا نہیں میرے ہاں کی ہے، تیسرا کہتا نہیں میرے گھر میں حضور نے افطاری کی ہے۔ اتنے میں آپ کے صاحبزادہ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا تم کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ حضور شیخ نے، پیران پیر نے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے افطاری کی ہے۔ یعنی روزہ کے ذریعے انسان کو وہ روحانی طاقت مل جاتی ہے کہ جب انسان اس پر قائم رہے مسلسل تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ بیک وقت کئی مکانات پر، کئی جگہوں پر حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ سب روزے کے ثمرات ہیں۔ روزہ ایک اور چیز پیدا کرتا ہے، اگر وہ چیز پکی ہمارے ہاں ہمارے جسموں میں سرایت کر جائے تو ہم ہر گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس روزہ بہت زیادہ پیدا کرتا ہے۔ روزہ دار تنہا بیٹھا ہوا ہے،
کھانے پینے کی اشیاء پاس پڑی ہیں اور دل بھی کر رہا ہے، لیکن روزہ دار آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ہاتھ بڑھانا تو دور کی بات ہے، انسان آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بھئی کیوں؟ پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، شدید ضرورت ہے، گرمی قیامت کی پڑ رہی ہے، اس کے باوجود کیوں نہیں وہ کھاتا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ روزہ دار کے اندر یہ احساس حد درجے پیدا ہو جاتا ہے کہ بے شک مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو جب یہ احساس ہمارے جسموں میں، ہمارے اذہان میں، ہمارے قلوب میں پختہ ہو جائے، راسخ ہو جائے، تو پھر امید ہے کہ ہم ہر روز اور ہر لمحہ اور پوری زندگی گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔